अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी हफ्तावार नशिस्त के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अहले हुनूद के मुताल्लिक। देखें, जादू आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। जादू की तारीख़ इतनी पुरानी है जितना आदम अलैहिस्सलाम पुराने हैं, ठीक है। और जादू की तारीख़ बुत के ज़माने से चली आ रही है, जब से बुतों की परस्तिश हो रही है, जब से लोग बुतों को पूज रहे हैं, जब से जादू भी चला आ रहा है। देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी झूठ है ना, अगर हम उसको भी फैलाते हैं तो हमें उसको फैलाने में एक टाइम चाहिए। अगर जादू झूठ भी है तो तब भी इतनी बड़ी अपने अंदर वसातत रखता है, तो ये वसातत ऐसे नहीं आ गई, इसके पीछे एक पूरी बहुत बड़ी इसका एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। हर दौर में जादू होता रहा। अल्लाह ने इंसानों की तबीयतों को, इंसान को रब से जोड़ने के लिए कमो बेश रूए ज़मीन पर 1,24,000 अम्बिया को भेजा है। किसको? इंसानों को समझाने के लिए, आपको मुझे राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया को भेजा है। अच्छा, जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर आए हैं, कौम ने कहा कि पत्थर फाड़ के ऊँटनी निकालो, ऊँटनी निकाली गई। कौम ने कहा कि चाँद के दो टुकड़े करें, तो अम्बिया कराम जिनमें हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा करके चाँद को फाड़ा, अपनी उंगली से पानी निकाला, वो एक बहुत बड़े लश्कर ने उस पानी को पिया, मशकीज़े भरे गए। लेकिन ये सारी अजायबात की दुनिया देखने के बाद इल्ला कलीला, बहुत थोड़े लोग ही ईमान ले आए, ठीक है। वो क्यों नहीं ईमान ले आते थे? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उस दौर में वो लोग, जादू इतने ज़ोर पर था कि वो नबी को जादू कह देते थे, जादूगर, कि ये तो जादू के ज़ोर पे करता है। जो हजूर को चांद तोड़ने का कहा गया था, वो भी इसीलिए कहा गया था कि जादू का वार आसमानों पर नहीं चलता, कि अगर ये जादूगर नहीं होगा तो इसका वार आसमान पे चलेगा, अगर ये सच्चा नबी है तो। अगर ये जादू सीख कर आया है तो इसका जादू आसमान पे नहीं चलेगा। ये हजूर की नबूवत को चेक करने के लिए उन्होंने किया, ठीक है। तो ये मैंने आपको जादू के पीछे की थ्योरी बताई है। हमारा ये जो खित्ता है जिसमें आप और मैं बैठे हैं, ये खित्ता कहलाता है बरे आज़म हिंद, बरे आज़म हिंद, हिंदुस्तान, बरे आज़म एशिया, ठीक है। और इसमें किसी दौर में अफ़गानिस्तान भी शामिल था, किसी दौर में पाकिस्तान भी शामिल था, किसी दौर में भारत भी शामिल था, किसी दौर में बांग्लादेश भी शामिल था। अब तो पार्टीशन हो गई ना, अलग अलग मुल्क बन गए। लेकिन ये जो रूए ज़मीन है, ये जादू यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर जादू, ये ज़मीन जादू के लिए बड़े अरसे से इस्तेमाल होती रही है। ये जो खित्ता है जिसमें हम बैठे हैं, ठीक है। तो हर दौर में जादू ने अपनी करवट बदली है। किसी दौर में काला जादू होता था, फिर वो कबाला जादू बना, फिर वो फ्री मैंसन की तंजीमें और इल्यूमिनाती की तंजीमें बनी, ठीक है। वक्त गुजरने के साथ साथ जादू के अंदर भी बड़ी नशेब व फराज आए। जादू ने भी बड़ी तरक्की की, ठीक है। तो आज की जो हमारी तरबियाती नशिस्त का जो टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पर मबनी है कि इल्म अहले हनूद के यहाँ, अहले हनूद जो हैं, जो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके यहाँ एक शब्द, एक लफ्ज़, एक वर्ड यूज़ होता है, कीलक मंत्र। क्या? कीलक मंत्र। मेरी बात समझ आ रही है? और साबर मंत्र। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लफ्ज़ मंत्र क्या है। मंत्र, मंतर, मंत्र, मंतर किसे कहते हैं? मंत्र और मंतर ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं।
یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں. جو من سے نکلیں ان کو منتر کہتے ہیں. کیا؟ منتر. جو من کو تر کر دیں، جن کی ایسی دھونی ہو کہ اس سے ایسی ریز پیدا ہو جو من کو تیز چینج کر دیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ منتر. جو انسان کی اندرونی طور پر کنڈیشن تبدیل کر دیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ منتر. من کو تر کرنے والے، من کو تبدیل کرنے والے. اہل ہنود کے ہاں جادو کی 4 شکلیں رہی ہیں. جادو کی بولو تو صحیح یار، کتنی؟ 4 شکلیں. منتر، تنتر، ینتر، جنتر. منتر، تنتر، ینتر، جنتر، یہ 4 چیزیں اہل ہنود لوگ جادو میں ان کا پریوگ کرتے تھے، ان کا یوز کرتے تھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان 4 چیزوں میں سے ہم ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے منتر. منتروں کی پھر آگے کئی اقسام ہیں. اس میں سے پھر ہم پڑھ رہے ہیں کیلک منتر اور سابر منتر. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، میں آپ کو پھر یہ چیز کیوں پڑھا رہا ہوں؟ کیا ہم منتر پڑھنے والے ہیں؟ ہمارا تو دور دور تک منتروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے قرآن میں شیطان کو بھی ڈسکس کیا ہے، بنی اسرائیل کو بھی ڈسکس کیا ہے، جو اب یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہ قومیں تو اب ہیں ہی نہیں یہاں. اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا قرآن میں، قوم سمود کا ذکر کیا قرآن میں، قوم ہود کا ذکر کیا قرآن میں، بنی اسرائیل کا ذکر کیا قرآن میں. اب ان میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں. پھر اللہ تمہیں کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے سنا رہا ہے کہ دیکھو تم ان کے راستے پر نہ چلنا، تم ان کے راستے پر نہ چلنا. میری جو آپ کو یہ پڑھانے کا مقصد ہے وہ ہے جسٹ فار انفارمیشن اینڈ نالج. صرف علم کے طور پہ آپ لوگ روحانیت سیکھ رہے ہیں. جو میرے شاگرد ہیں وہ سارے مجھ سے روحانی علم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو لازمی طور پہ ان چیزوں کا گیان ہونا چاہیے، ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے. اگر آپ مارکیٹ میں ایک مثال کے طور پہ یہ پین لینے جاتے ہو، مارکیٹ میں یہ پین لینے جاتے ہو، اب اگر تمہیں اس پین کے نقلی ہونے کا پتہ نہیں ہے یا اصلی ہونے کا پتہ نہیں ہے تو وہ چیز آپ کیسے لیں گے؟ کیونکہ جب کوئی شخص 1 نمبر چیز لینے جاتا ہے تو لامحالہ اس کا واسطہ 2 نمبر سے بھی پڑتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان خیر کی تلاش میں نکلتا ہے تو شر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہے. تو جب آپ کو شیطان کے بارے پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ شیطان سے کیسے بچ سکتے ہو؟ شیطان کے وار سے بچ سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا، تو ہم اس چیز سے او بھائی اس کو جانو گے تو اس سے بچو گے نا، ٹھیک ہے؟ یہ بات. اسی طریقے سے قرآن میں گناہ کو ڈسکس کیے گئے، گناہوں کو، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے وہ گناہ ڈسکس کیے تو ہم ان سے بچتے ہیں نا. یعنی اللہ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولو. اب آپ لوگ کہیں جی نہیں جھوٹ کی تو بات ہی نہ کریں، تو پھر قوم کیسے سمجھے گی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے، یہ رزق حرام نہیں کھانا چاہیے؟ بھائی وہ بتائیں گے نا، اس پر بات کریں گے تو لوگ اس سے بچیں گے نا. اسی لیے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، باقی اس کے علاوہ اور میرا کوئی مقصد نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا، اس نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ الفاظ پڑھتا ہوں جس سے سر کا درد، یا اللہ کمی بیشی معاف کرے دانت کا درد، میرے خیال میں سر کا درد ہی تھا اور مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، بہرحال کوئی درد کا ہی دم کیا کرتے تھے وہ. تو وہ دم میں اسلام لانے سے پہلے کیا کرتا تھا اور اس سے لوگوں کو نفع ہوتا تھا، اس سے لوگوں کو نفع ہوتا. تو اب چونکہ میں اسلام لا چکا ہوں تو کیا میں اس دم کو کیا کروں؟ میں اس دم کو، حضور نے فرمایا کہ آپ اس دم کو مجھے پڑھ کر سنائیں. تو اس صحابی رسول نے حضور کریم صلی اللہ تعالی کو وہ دم پڑھ کے سنایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی کفر اور شرک نہیں ہے، لہٰذا
وہ چیز بہتر ہے، وہ چیز جس سے مسلمانوں کو نفع ہو، جس سے مسلمانوں کو، بشرط یہ ہے کہ اس میں کفر اور شرک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا تھے؟ وہ منتر ہی تھا، چند چیزیں ہی تھیں۔ اب آپ منتر کی ڈیفینیشن کو سمجھیے۔ منتر چند الفاظوں کو کے مرکب کو کہتے ہیں۔ منتر چند الفاظوں کے مرکب کو، چند الفاظ ہوتے ہیں، وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، وہ بولتے ہی ہیں نا، الفاظ ہی ہیں۔ اب ان کے اثر کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک شخص آیا، اس نے ہمیں گالیاں دی، تو گالیوں کا اثر ہے نا کہ آگے سے آپ نے سوٹا نکالا اور دے مارا اس کو۔ اب اس نے تو کچھ نہیں کہا، وہ تو دور کھڑا ہوا چند لفظ ہی کہہ رہا ہے نا، لیکن اس کے لفظوں میں شر ہے، اس کے لفظوں میں شر ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ کو اپریشیٹ کیا، شاباش دی، اب اس نے بھی کچھ نہیں دیا، چند تعریفی جملے کہے، ان کا ایسا اچھا اثر ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان۔ قرآن کیا ہے؟ یہ بھی تو الفاظ کا مرکب ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، لیکن ما ھذا الا کلام البشر، یہ عام لسانی علم سے پاک علم ہے۔ ہم اس کی برابری عام الفاظ کے کلام سے تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی حروف تہجی کا ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی تجلیات الہی ہیں، اور سارا قرآن الف سے لے کر یا تک بنا ہے، اس کے درمیان میں۔ تو ایسے نا منتر کا اثر ہوتا ہے، جیسے قرآن کا اثر ہے، آپ کسی بیمار کے قریب بیٹھ کر پڑھیں، اس کی طبیعت میں اس کو شفا ملتی ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، ہیں تو وہ بھی لفظ، لیکن وہ لفظ بڑی ذات کے الفاظ ہیں، وہ ایسے اہل حنود لوگ، غیر مسلم لوگ، جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی شان میں وہ کچھ الفاظ کا مرکب بنا کر پیش کرتے ہیں، اسی کو منتر کہتے ہیں، اسی کو منتر۔ اور وہ منتر یا منتر کے ذریعے کیا جانے والا علاج و معالجہ، منتر کے ذریعے کیا جانے والا علاج و معالجہ اسلام میں حرام ہے۔ جس ایسے منتر جن میں دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہو، جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، کیونکہ انہوں نے فرما دیا لا شریک لہ، کہ میرا کوئی شریک، میرا کوئی ہمسر، نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، دن اور رات پر حکومت میرے رب کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حکم بھی اسی رب کا چلتا ہے۔ جو لوگ اسلام نہیں لائے، جو لوگ غیر مسلم ہیں، وہ منتروں کا پریوگ کرتے ہیں ان دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو منتر ہیں، یہ تمام کے تمام ہندوؤں کا ایک مصنوعی خدا تھا، شیو۔ کون؟ شیو۔ اس نے بے تحاشا منتر بنائے، کیا؟ بے تحاشا منتر بنائے مختلف کاموں کے لیے۔ جب اس نے منتر بنا لیے تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے سوچا کہ اگر یہ میرے منتر کسی کے ہاتھ لگ گئے، وہ تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ قیمتی راز ہوتے ہیں نا، روحانی بزرگ بھی اپنے نسخے، حکیم ہے نا، وہ اپنے نسخے چھپا کے رکھتا ہے، اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتا، ایسے ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی کل جمع پونجی ہے زندگی کی، ٹھیک ہے۔ اس کی تو دولت ہی وہی چند ورقے ہیں جس کے اندر اس نے قیمتی نسخہ جات درج کر رکھے۔ ایسے پیر فقیروں کو لے لیں، ان کے بھی چند روحانی تجربات ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ڈائریوں میں، کتابوں میں، کاپیوں میں تحریر کر کے چھپا کے سیو کر دیں۔ اسی طریقے سے شیو نے بہت سارے منتر بنائے، بہت سارے منتروں کو ایجاد کیا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے منتر بنا لیے، وہ انتہائی خطرناک منتر تھے، ان سے کسی بھی انسان کا نقصان کیا جا سکتا تھا، کسی بھی انسان کو مالی، بدنی، ذہنی اذیت پہنچائی جا سکتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے، یا کہ وہ کسی نااہل کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اب آپ کے گھر میں ایک بندوق ہو اور وہ 10 سال کا بچہ اٹھا لے تو وہ نقصان نہیں کرے گا، وہ تو بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ جو خاص شیطانی منتر تھے،
انہوں نے کہا کہ آپ ان کو سیو کیسے کریں، ان کو محفوظ کیسے کریں؟ اگر یہ کسی جاہل کے ہاتھ لگ گئے وہ تو سارے انسانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ نااہل کو کوئی چیز نہیں ملتی، نااہل کو ہمیشہ جب بھی ملی ہے اہل کو ملی ہے۔ اقبال نے اسی چیز کا نام کہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے اندر ذاتی وصف ہو نا، اس کے اندر ذاتی وہ کوالٹی ہو تو اس کو وہ چیز ہر حال میں مل جاتی ہے، اور جاہل کو آج تک اس کے ماں باپ سے بھی کچھ نہیں ملا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو پاگل ہے، کہیں جا کر اس چیز کا غلط استعمال۔ تلوار تو تلوار ہے، آپ بچے کو دے دیں گے وہ آپ کی گردن پر مار دے گا، تو تلوار کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میں تو اسی کی ہوں، اس پر تو نہ چلوں۔ چھری کا تو کام ہی چل جانا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں آئے گی وہ جیسے اس کا یوز کرے گا وہ چل جائے گی۔ لہٰذا بزرگوں نے قیمتی راز اپنے سینے میں چھپا کے رکھے، اور ہزاروں سال سینکڑوں سال کی محنت کروانے کے بعد، اچھا وہ محنت کیوں کرواتے تھے؟ چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس میں اہلیت ہے، اس میں صلاحیت ہے، پھر وہ چیز اس کو دیتے تھے۔ تو ایسے ہندو مذہب کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہمارا علم ہے اگر یہ کسی نااہل کے ہاتھ لگ گیا وہ تو بہت نقصان کرے گا، لہذا انہوں نے سارے منتروں کو اکٹھا کیا، سارے منتروں کو اور ان کو کیلک کر دیا۔ ان کو ہمارا جو آج کا پہلا سبق ہے وہ کیا تھا؟ کیلک منتر۔ کیلک کہتے ہیں کسی چیز کو بند کر دینا۔ کیا؟ کسی چیز کو، ہمارا یہ موبائل ہے اس پہ بھی ایک پاسورڈ ہے، اس پہ ایک پاسورڈ ہے، اس پاسورڈ کو جب تک ہم نہیں کھولیں گے ہم اس موبائل سے فون نہیں ملا سکتے، اس موبائل کے اندر نیٹ مووی نہیں چلا سکتے، ایسے ہے نا، کیونکہ یہ لاک ہے، بند ہے۔ ایسے انہوں نے منتروں کو کیلک کر دیا۔ کیلک مین لاک کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لاک کر دیا، تاکہ کوئی نااہل شخص ان منتروں تک نہ پہنچ سکے۔ اچھا لاک کیسے کیا انہوں نے اٹھا کر کسی صندوق میں رکھ کے تالے نہیں لگائے، جتنے منتر تھے ان کے اوپر آپ سرائیکی زبان میں سمجھ لیں ایک کڑا دے دیا ہے جی۔ کڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک حصار کو، حفاظتی کوٹ کو۔ انہوں نے منتروں کے اوپر ایسی سدھی کی کہ اگر یہی منتر کوئی پڑھتا بھی رہے گا تو اس کا کام جب تک اس کی کیلک نہیں نکالے گا، اس کی کیلک بڑے بڑے گروؤں کے پاس تھی، بڑے بڑے استادوں کے پاس تھی، بڑی بڑی رشی منیوں کے پاس تھی، اگست جی جیسے بڑے مہاراجوں کے پاس تھی، گرو گورکھ ناتھ جیسے لوگوں کے پاس تھی، مچھندر ناتھ جیسے لوگوں کے پاس تھی، ناتھ قبیلے کے پاس تھی، جنہوں نے بڑے بڑے منتروں کی رچنا کی، بڑے بڑے منتر بنائے دیوی دیوتاؤں کے۔ غیر مسلم لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں نا، تو جیسے ہم نعت پڑھتے ہیں حضور کی شان میں، وہ ایسے اپنے پتھروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ نعت کہتے ہیں کسی کی تعریف کو، اور نعت رسول حضور کی تعریف۔ ٹھیک ہے، ان منتروں سے وہ مختلف کام کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منتر تو تلوار سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں، لہذا شیو اور شکتی نے مل کے، شیو اور اس کی بیوی نے مل کے ان منتروں کو کیلک کر دیا، ان منتروں کو باندھ دیا کہ اگر کوئی بھی شخص ان منتروں کو پڑھے گا تو اس سے اس کو کوئی فائدہ اور نقصان ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیلک منتر۔ اگر کوئی بھی شخص ہندو، میرے پاس ایک رحیم یار خان سے بندہ آیا، اس نے کہا میں نے ایک ہندوؤں کی ماتا ہے بغلا مکھی، میں نے اس کی بڑی آرادھنا کی، اس کو پتشک، اس کو بالکل ظاہر حاضر، اس کی حاضری کرنے کے لیے چلے زکاتیں کی، لیکن وہ حاضر نہ ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا پڑھا؟ تو اس نے وہ منتر بتایا مجھے، تو میں نے کہا یہ تو منتری کیلک ہے، آپ نے اس کی کیلک نکالی؟ کہتا وہ کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں وہ 100 سال بھی بھلے پڑھتا رہے، بھائی آپ لاہور جا رہے ہیں اور آپ کو جانا ہے اس طرف، آپ کو جانا ہے اس طرف، آپ لاہور پہنچیں گے اگر اس راستے پر چلیں گے، آپ جا ہی اس طرف رہے ہو، بھلے ساری زندگی چلتے رہو، لاہور نہیں آنا، کیونکہ ڈائریکشن ہی غلط ہے، راستہ ہی غلط جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
तो फिर उन्होंने मंत्रों को कीलक कर दिया ताकि कोई भी शख्स मंत्रों तक ना पहुंच सके। अब हम बात करते हैं साबिर मंत्र की। किसकी? साबिर मंत्र। फिर उन्होंने कहा कि ये मंत्र तो बहुत मुश्किल होते हैं, संस्कृत ज़बान के मंत्र होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, वो आसानी से किसी आम आदमी को याद भी नहीं होते। फिर उन्होंने क्या किया, उसी शिव और शक्ति ने, शक्ति उसकी बेवी को कहते हैं, वो भी बहुत बड़ी जादूगरनी थी, उसके 9 रूप बने और आज अहले हनूद उसकी पूजा करते हैं, उसके बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलके उन्होंने कहा क्यों ना हम आम सादा ज़बान में, अच्छा ये फिर इन मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आप जाएं किसी पर कुछ लफ्ज़ पढ़ें और फूंक मारें और बंदे को नुकसान हो जाए। अगर ऐसे होता फिर लोग ऐसे ही मार देते एक दूसरे को, ये इतना आसान नहीं है। इन मंत्रों को जगाना पड़ता है, पहले कीलक निकालेंगे, फिर इन मंत्रों को सिद्ध करेंगे, इन मंत्रों को सिद्ध करेंगे। ये जो साबर मंत्र हैं वो सिंपल उर्दू ज़बान में होते हैं या पंजाबी ज़बान में होते हैं, जैसे मुंदरे हो गए, डंके हो गए, ये क्या हैं? साबर मंत्र। क्या? साबर मंत्र। साबर मंत्र मिसाल के तौर पे मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें ना कुरान होगा ना कोई अरबी इबारत होगी, सिंपल ऐसे अल्फाज होंगे। अब मैं आपको एक मुंदरा सुनाता हूँ हज़रत पीरान पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी का। उनका एक मुंदरा है और वो है अव्वल नाम खुदादा, अव्वल नाम, दूजा नाम रसूलुल्लाह दा, तीसरा नाम 4 यारां दा, 4 यार खुलफाए राशिदीन। अव्वल नाम खुदादा, दूजा नाम रसूलुल्लाह दा, तीसरा नाम 4 यारां दा, आयत कुरान दी, बरकत कलाम दी, हद्दा हज़रत पीर मुर्शिद दस्तगीर दा, कड़ा हाजी अहमद कबीर दा। अब इसमें मैंने कहीं कुरान पढ़ा? तो ये क्या है? मुंदरा। अगर हम मुसलमानों में किसी बुज़ुर्ग के नाम का पढ़ेंगे तो वो मुंदरा कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी देवी देवता का पढ़ेंगे तो वो साबर मंत्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? साबर मंत्र। इन दोनों में ये डिफरेंस है, कीलक मंत्र और साबर मंत्र। ये इल्म तो उन्हीं हिंदुओं का है, मैं आपको सिर्फ एज आ नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आपका कोई सवाल है कीलक मंत्र के मुतालिक या साबर मंत्र के मुतालिक तो आप पूछे मुझसे। साबर मंत्र के लिए भी वही काम कर सकते हैं, सारे काम करते थे वो। हाँ, साबर मंत्र के अंदर कोई कीलक नहीं होती। साबर मंत्र खुद ब खुद सिद्ध होता है, यानी उसको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, उसकी ज़कात नहीं देनी पड़ेगी, आप पढ़ेंगे और काम हो जाएगा। वो हिंदू लोगों ने बाद में, गुरु गोरखनाथ ने साबर मंत्र बनाए कि इनको तो मुश्किल ज़बानें याद ही नहीं होती, अब आप कैसे याद करेंगे। अब एक मंत्र है मिसाल के तौर पे, बगलामुखी सर्वदुष्टानम, ये संस्कृत ज़बान है, सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पद्म स्तंभे जीवाहम कील्ये बुद्धिम विनाशे। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपको समझ आ रही? ये संस्कृत ज़बान है। ये क्या है? अब एक आपको मैं और सुनाता हूँ, आओ मिन को असरो बेओ बदरो हंती चेतो। ये क्या है? कुरान हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये अहले हनूद के मंत्र हैं, ये उनके ख़ास किस्म के मंत्र हैं जो वो संस्कृत ज़बान में याद करते थे। अब संस्कृत ज़बान तो रह ही नहीं गई, ये तो बहुत पुरानी ज़बान है। ठीक है, तो फिर गुरु गोरखनाथ जी, एक बहुत बड़े नाथ एक हिंदुओं की कौम है, गुरु गोरखनाथ, उसने फिर साबर मंत्र बनाए कि इन मंत्रों के इस्तेमाल से हमारे गैर मुस्लिम जो हैं वो जो भी काम लेना चाहेंगे वो हो जाएंगे। जैसे हम किसी बुज़ुर्ग के नाम का मुंदरा पढ़ते हैं, हज़रत अली के नाम की नाद अली पढ़ते हैं। अब नाद अली का ताल्लुक़ कुरान से तो नहीं है, नाद अली जन मजहर अल है ना वो इबारत। ठीक है, तो ऐसे साबर मंत्र हैं और कीलक मंत्र हैं और मुंदरे डंके ये हमारे बुज़ुर्गों के होते हैं और वो इसी तरीके से देवी देवताओं के करते हैं। ठीक है, हम बुज़ुर्गों के जो मुंदरे बनाते हैं
انہیں خدا سمجھ کر ان سے مدد نہیں مانگتے. ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے, ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ انعمت علیہم, ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے, یہ اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ کے دوستوں کی دعائی اگر اللہ کو دی جائے تو اللہ اپنے یاروں کی بڑی مانتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایس ایچ او کا دوست تھانے سے بندہ نہیں چھڑا دیتا آپ کو, تو جو اللہ کا دوست ہے اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. شیطان کے پاس اختیار ہے کہ وہ بندے کو گمراہ کر سکتا ہے. جو لعنتی ہے, مردود ہے, جو ولی اللہ ہے, اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے دشمن کو اختیار دیے, دوست کو اختیار نہ دیا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم.